بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ ان کے اوپر یہ صفت آتی ہے، تجلی آتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں، بعض بزرگوں پہ بے نیازی کی صفت ہوتی ہے، تجلی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ باقی لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، خدا سے بے نیاز نہیں ہوتے، وہ بھی باقی لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا مخلوق کے آنے یا جانے کا، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ وہ کسی سے لالچ رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میرا معاملہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے تو اختیار میں ہے ہی نہیں، تو نہ ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کی پرواہ۔ ہاں محبت کرتے ہیں لیکن بے نیازی کے ساتھ، کسی کا خیال کر کے اس سے محبت رکھ لیتے ہیں لیکن اپنی غرض کے لیے اس سے واسطہ نہیں رکھتے۔ غرض مند تو یعنی یوں دیکھا جائے کہ مخلوق سے جو غرض کے لیے رکھے اور ان سے غرض کے ساتھ ملے تو وہ ذاتی اغراض کے لیے، تو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں اگر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان سے واسطہ رکھتا ہے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا میں ان کو بھی دوں، کیوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو ٹھیک ہے، محمود ہے یہ۔ بے نیازی بھی یہی ہے، بندوں کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، ان سے توجہ ہٹا لے، کسی کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو جائے۔ یعنی نفرت نہیں کرتا؟ نفرت نہیں، نفرت الگ چیز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے محبت نہیں کرتا کیا؟ محبت تو کرتا ہے نا۔ بے نیازی الگ صفت ہے تو محبت بھی تو ایک صفت ہے، ودود بھی تو ہے، وہ رؤوف اور رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، بے انتہا کرم کرنے والا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اور محبت میں ظاہر سی بات ہے وہ اپنی مخلوق کو پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور ہم جیسے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، دھیان کرتے ہیں ان کا، سب کچھ ہم کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے پر قیاس کر کے تھوڑی بہت معرفت حاصل کر سکتے ہیں اپنے رب کی، کہ جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارا رب کیسا ہوگا، اس کی تو صفات لامحدود ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد سے پیار کر رہے ہیں تو ہمارا رب کتنا پیار کرتا ہوگا اپنی مخلوق سے۔ بے نیازی کا معنی نفرت نہیں ہے ہرگز، بے نیازی کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی سے غرض نہیں ہے، کسی سے اس کو فائدہ نہیں اٹھانا۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں، مخلوق کے فائدے کے لیے۔ ان کے لیے جنت بنا دی بے انتہا خوبصورت۔ اچھا کافروں کو جنت نہیں چاہیے، ان کے لیے دنیا میں رنگ رکھ دیے، کوئی پابندی ہے کفار پر؟ نماز فرض ہے کیا؟ بظاہر ان پہ کچھ فرض نہیں ہے، اسلام کوئی نہیں مانتے تو کیا فرض ان پر؟ اگرچہ حقیقتاً ان پہ فرض ہے کہ وہ عبادت کریں، ایمان لائیں اور پھر ساری عبادتیں بھی کریں، یہ فرض ہے ان پر، اس کا حساب ان سے ہوگا، لیکن بظاہر ان کو سب رنگ ان کے لیے، جو چاہیں کریں، ہر سہولت ان کے لیے ہے۔ اب یہ انہوں نے یہاں پر رہنے کو ترجیح دے دی کہ ہمیں تو یہی مل جائے بس، منکم من یرید الدنیا اور منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں بس،
اور کچھ ایسے جو آخرت چاہتے ہیں. تو کفار وہ ہیں کہ جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں. ان کو اللہ کے رحمت پہ، کرم پہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے. اور ہاں، ہم جو ہیں، ہم جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمیں بھی جیسا کہ ایمان کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی ہے. غفلت میں ہیں ہم لوگ، لیکن چلو اللہ کے کرم سے کفر سے محفوظ ہیں. حالانکہ اگر ہماری غفلت دور ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگ تو بڑے خسارے میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید کیمیہ سعادت میں ہی ہے کسی بزرگ کے حوالے سے، کہ اگر زمین و آسمان کو زمین پر گندم یا رائی کے دانے پھیلا دیے جائیں اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو دانوں سے پر کر دیا جائے، فرض کریں پر کر دیا جائے اس کو، اور پھر آسمان سے ایک پرندہ آئے 1000 سال کے بعد وہ ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور تیسرا دانہ اٹھا کے لے جائے. اب یہ پورے دانے ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جتنا بھی لگے، اربوں خربوں سال لگ جائے. ہاں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آخری دانہ ہوگا بس، کیونکہ جو چیز محدود ہو چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن لمیٹڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ اربوں خربوں یا ملین یا ٹریلین خربوں سالوں کے بعد آخری دانہ ہوگا، اور جب وہ لے کر جائے گا تو دانے ختم ہو جائیں گے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آخرت پھر بھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی اس سے بھی بڑی ہے. ایک سمجھانے کے لیے بتایا کہ اربوں خربوں سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی زندگی باقی رہے گی. تو اگر ہم نے اس زندگی کے لیے عمل کرنے کا ہم سوچیں تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں یہاں پر؟ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ اتنی بڑی زندگی کے لیے جس میں ہمیں نعمتیں ہر لمحے میں نعمتیں ملنے کے چانسز ہیں، اور معاذ اللہ جو لوگ کفر اختیار کر لیں گے ان کو ہر لمحے میں حدیث پاک کے مطابق ہر سیکنڈ میں 60,000 کھالیں تبدیل ہوگی، جل جل کر جہنمی ہوگی، کہ ان کی کھال 60,000 مرتبہ جلے گی اور نئی کھال آئے گی. ہر لمحے کتنی اذیت میں ہوں گے وہ، اور مومن ہر لمحے کتنی رحمت میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا. تو وہ مومن اور وہ دوزخی اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں نا. تو اگر ہم مومن ہونے کے اعتبار سے سوچیں تو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اس 1000 سال والے دانے کا جو فاصلہ ہے، وہ جو پرندہ آئے گا لے کے جائے گا،
ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ہماری عقل سے باہر ہے وہ عرصہ، ہماری عقل سے باہر ہے. ہم صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم 100 سال کا بھی سوچ نہیں سکتے. ہماری عقل اس کو احاطہ نہیں کر سکتی. 100 سال بھی سوچنا ایک مشکل کام ہے، اور 1000 سال کا تو امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ 1000 سال کیا ہوتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے کیا تھا دنیا میں؟ وہ دنیا ہی الگ تھی جس میں ہم ہیں، وہ یہ دنیا نہیں تھی گویا. اور 1000 سال پہلے کیا ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں سوچ سکتے. صرف جو کتابوں میں آیا اس کے ذریعے کچھ تصور لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر. اور اب 1000 سال اگر آگے دنیا قائم رہتی ہے تو 1000 سال میں دنیا کہاں تک پہنچے گی ہمیں نہیں پتا، سوچ نہیں سکتے ہم. تو ہم اس فاصلے کا، اس ٹائم پیریڈ کا سوچ سکتے ہیں کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا فاصلہ، وقت کا اتنا فاصلہ ہوگا، اتنا وقت ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا لیکن آخرت نہیں ختم ہوگی. آخرت اس وقت بھی چلتی رہے گی کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، معاذ اللہ. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا تھوڑا سا وقت دیا ہے. 60 سال 70 سال، اس میں بھی سونا ہمارا ہے، جاگنا ہے، نکاح ہے، شادی ہے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے. اس میں تھوڑی تھوڑی آزمائش ہے، تھوڑی سی ناگواری برداشت کر لو، بس اتنا ہی ہے اور کیا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ رؤوف اور رحیم کیا ہے، کہ اتنی بڑی نعمتیں دے رہے اتنے سی قیمت پر، مفت میں، بلکہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. وہاں تو صرف یہی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک مرتبہ ایمان سے کلمہ پڑھ لے گا جنت میں ضرور جائے گا، جب تک کہ اس کے خلاف نہ کرے. یہ بات ہے، تو جنت میں ضرور جائے گا. اتنا کہنے پہ جنت مل گئی. ساری زندگی اس کو راضی کرنے میں لگے، اس کو کتنا جو ساری زندگی اس کو راضی کرنے میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے، تو وہ ہوگا تو اپنے کرم سے ہی راضی ہوگا، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن یہ اس کی عادت ہے کہ وہ کوشش کرنے والے کو اس کا پھل دیتا ہے. یہ اس کی عادت ہے، سنت ہے، اس کا وصف ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو وہ اپنی عادت کی وجہ سے از خود بندے کو پروٹوکول دیتا ہے، بندے سے متاثر نہیں ہوتا. اہل سنت کا موقف یہ، ہمارے عقائد کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی متاثر نہیں کر سکتا. ارے تو پھر خوش کیسے کرے گا اللہ کو؟ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی فرما برداری سے، خوش ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. قرآن میں بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یحب المتقین واللہ یحب المتقین واللہ یحب الخائفین. بالکل اللہ کا ہے ذکر. ہاں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ کو راضی کر لو. اللہ ایسا کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اس نے اپنی صفات کا بیان کیا تاکہ ہم وہ کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی عادت کے مطابق ہم سے راضی ہو جائے گا.
اپنی سنت کے مطابق، اپنی صفات کے مطابق ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے کچھ کرنے سے نہیں، اپنے وصف کے مطابق، صفت کے مطابق۔ لیکن یہ اعمال کو راضی کرنے والے ہیں نا، ان اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو۔ بس ان اعمال کو وہ پسند کرتا ہے جو اس نے بیان کیے، تو خوش بھی ہوگا ان سے۔ جیسے ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں، یا رزاق یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا عزیز یا کریم، تو ہم کیا اللہ کو معاذ اللہ کیا کوئی مجبور کر رہے ہوتے؟ لیکن اسی نے بتایا ہے کہ جو ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، سبحان اللہ۔ تم میرے جس نام سے مجھے یاد کرو، تو اللہ کے لیے تو پاکیزہ نام سارے اس کے ہی اللہ کے ہیں۔ تو فاذکرونی اذکرکم، اس نے ہمیں ایک راستہ دے دیا، تم مجھے یاد کرو تو میں تم پہ توجہ کروں گا۔ اب ہم اس کو رزاق کہہ کے یاد کر رہے ہیں، تو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تم مجھ سے، گویا کہ وہ یوں ہم کو بتا رہا ہے، گویا کہ تفسیری معنی اس کا کہ تم مجھے جس صفت سے یاد کرو گے میں اس صفت سے تم پر تجلی کروں گا۔ تم یا رزاقو کہو گے میں رزق دے دوں گا، تم یا عزیزو کہو گے میں عزت دے دوں گا، تم یا کریمو کہو گے تو میں کرم کر دوں گا، تم یا غفورو کہو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے ہمیں راستہ بتایا، خود ہی اپنے کرم سے ہم کو راستے بتا دیے۔ تو اب ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پہ چل کر لے سکتے ہیں، رحمت بھی لے سکتے ہیں، کرم بھی لے سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، کیونکہ وہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اب بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جو اس نے طریقہ بتایا ہے وہ ایک طرح سے اس کی طرف سے وعدہ ہے، تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی مجبوری کے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، کہ اس کی شان ہے وعدہ پورا کرنا، اس صفت ہے اس کی، اور کمال صفت ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی کے جنتی ہونے سے، کسی کے دوزخی ہونے سے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساروں کو جنت میں داخل کر دے تو اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اور معاذ اللہ ساروں کو دوزخ میں ڈال دیتا تب بھی کوئی اس کی بے نیازی میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس نے مالک ہے، اس نے ایک قوانین بتائے، اپنی پسند اور ناپسند بتا دی ہمیں، اور ہمارے لیے قوانین بتا دیے کہ تم ایسا کرو گے تو یہ، ایسا کرو گے تو یہ۔ تو ہمارے نیکی کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا اجر دینے پر، بلکہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم پر کرم کرنا چاہتا ہے۔